جو لوگ اپنے رب کو رات دن پکارتے رہتے ہیں اور اس کی خوشنودی کی طلب میں لگے ہوئے ہیں، انہیں اپنے سے دور نہ پھینکو۔ یعنی ایسے لوگوں کو دوست رکھنا چاہیے جن کا انداز، عمل، گفتگو، ہر چیز جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے کنیکشن بنائے رکھتا ہے اللہ سے، یعنی کہ اللہ والوں سے تعلق بنا کے رکھنا چاہیے۔ جو اللہ کی رضا کی طلب میں اپنی جان کھپاتے رہتے ہیں، ایسے لوگوں کو دور نہیں کرنا چاہیے بلکہ ان کے قریب ہونا چاہیے۔ لیکن آج کے زمانے میں کیا ہوتا ہے کہ جو اللہ کے نزدیک ہو، ایسے تمام لوگوں کو تنہا کر دیا جاتا ہے، ایسے لوگوں سے، ایسی لڑکیوں سے منہ پھیر دیا جاتا ہے۔ کسی کا رشتہ نہیں ہو رہا، کسی کے دوست احباب نے چھوڑ دیا، رشتہ داروں نے چھوڑ دیا، جیسے پہلے رونق ہوا کرتی تھی، جیسے پہلے اس سے بات چیت ہوا کرتی تھی، ہر کسی نے کٹ آف کر لیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ والی ہو گئی ہے۔ تو اس میں جہالت سراسر ان لوگوں کی طرف سے، نہ کہ اس لڑکی کے لیے اس میں کوئی بھی ایسا ڈس ہارٹ ہونے والی بات ہے، بلکہ یہ تو انبیاء کی سنت ہے، تنہا ہو جانا۔ تو جو بھی دن کی راہ پہ چلتا ہے نا، تو اس کو یہ فیس کرنا پڑتا ہے۔ اسی لیے اس آیت میں سبق ہے۔ یہ آیت جس بھی لحاظ سے، لیکن اس میں اگر آپ اس کو جنرلی دیکھیں تو کیا کہا جا رہا ہے کہ ایسے لوگوں کو اپنے قریب رکھنا چاہیے، نہ کہ ان کو دور پھینکنا چاہیے۔ جو اللہ کی رضا کی خوشنودی چاہتے ہیں، جن کے اندر کچھ نہ کچھ مچل رہا ہوتا ہے، تو ان کو جو ہے لازمی کمپنی دینی چاہیے۔ اللہ والوں کی کمپنی ہمیشہ مدد کرتی ہے۔ تو کیا کہا جا رہا ہے؟ انہیں اپنے سے دور نہ پھینکو۔ تو جی قریش کے بڑے بڑے جو سرداروں اور کھاتے پیتے لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ جو بڑے بڑے سردار اور کھاتے پیتے لوگ تھے، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ آپ کے گرد و پیش میں، یعنی ارد گرد ہماری قوم کے غلام، موالی اور ادنا طبقے کے لوگ جمع ہو گئے ہیں۔ وہ تانا دیا کرتے تھے کہ اس شخص کو ساتھی بھی کیسے کیسے معزز لوگ ملے ہیں، بلال، عمار، صہیب اور خباب، بس یہی لوگ اللہ کو ہمارے درمیان ایسے ملے جن کو برگزیدہ کیا جا سکتا تھا۔ پھر وہ ان ایمان والوں کو خستہ حالی کا مذاق اڑانے پر ہی اکتفا نہ کرتے تھے، بلکہ ان میں سے جس سے کبھی پہلے کوئی اخلاقی کمزوری ظاہر ہوئی تھی، اس پر حرف گیریاں کرتے تھے، یعنی انگلی اٹھایا کرتے تھے۔ جن سے پہلے کبھی کوئی گناہ ہو چکا یا اخلاقی کمزوری کسی، ظاہر ہے ہر کسی سے گناہ ہو جایا کرتا ہے، اور اسپیشلی زمانہ جاہلیت میں بہت کچھ ہو چکا ہوتا ہے۔ تو ایسا نہیں کہ جب کوئی راہ راست پہ آ جائے تو اس کو اس کے ماضی کے تانے دیے جائیں گے، لیکن یہ لوگ ایسا کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے فلاں جو کل تک یہ تھا اور فلاں جس نے یہ کیا تھا، آج وہ بھی اس برگزیدہ گروہ میں شامل ہے۔ انہی باتوں کا جو ہے نا جواب یہاں پہ دیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ لٹرلی دیکھیں، قرآن کب کی یہ کتاب ہے، کب نازل ہوئی، اور آج بھی اس میں سچائی موجود ہے۔ آج کے لوگوں کو بھی یہ سب کچھ فیس کرنا پڑتا ہے کہ جی پہلے تو تم ایسے تھی، اب کیا تمہیں ہو گیا، اب تم ایسی ہو گئی، اپنے وہ گناہ یاد کرو، تم تو ایسے، مطلب کیوں اس چیز کا تانا دینا؟ اب تو ایک لڑکی جو ہے مکمل بدل گئی ہے، اس نے اپنا ماضی چھوڑ دیا، وہ حال میں مکمل مطمئن ہے اور اپنا مستقبل بہترین کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ تو قرآن کی وہ آیت ہے نا کہ جب بیٹے ہوتے ہیں تو یہ خوش ہوتے ہیں، اور جیسے ان کو بیٹیوں کی خوشخبری سنائی جاتی ہے، یعنی بیٹی پیدا ہوتی ہے کسی کے گھر، تو ان کے چہرے سیاہ پڑ جاتے ہیں۔ اور یقین مانے میں نے آج کے دور میں ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ ان کو جب بیٹی کی خوشخبری سنائی جاتی ہے تو میں نے ان کے چہرے جو ہیں وہ سیاہ پڑتے دیکھے ہیں۔ سیم ایسے ہی دیکھیں کس قدر حق اور سچ والی کتاب ہے کہ ان سب چیزوں کا سامنا اس دور میں بھی کرنا پڑ رہا تھا صحابہ کو، صحابیات کو، اور اس دور میں آج بھی جو دین اسلام پہ چلنے کی کوشش کرے اس کو تانے یہ دیے جاتے ہیں، اس کو ملامت کیا جاتا ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے، ساتھ ساتھ تسلیاں ملتی ہیں، ساتھ ساتھ جو مومنین ہیں ان کی صفات بتائی جاتی ہیں، تو وہ ملامت کرنے والوں کے ملامت سے نہیں ڈرتے، بلکہ وہ کیا کرتے ہیں، اس سے انرجی لیتے ہیں، مزید وہ آگے بڑھنے کا ان کو حوصلہ ہوتا ہے۔ کیوں ہم ملامت کرنے والوں کی ملامت کو دیکھیں؟ ہماری نظریں تو جنت پہ ہیں، ہم ان کو دیکھیں گے، مطلب دو ہی چیزیں ہیں نا، یا تو دنیا والوں کو رکھ لیں یا اللہ کو رکھ لیں۔ ایک چیز جب ٹھان لی کہ پردہ کرنا ہے، دین کی راہ پہ چلنا ہے، تو پھر لوگوں کی پرواہ نہ کریں۔ آپ جب تک خود مضبوط ہیں، طاقتور ہیں، کوئی آپ کو ہرا نہیں سکتا، آپ کو کسی اور کے سہارے کی ضرورت نہیں، ماں سوائے اللہ کے سہارے کی۔ وہ پھر ایسے ایسے سہارے بناتا ہے کہ آپ کو ٹیڑھے میڑھے منہ والے جو لوگ ہیں ان کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، اللہ آپ کو بے نیاز کر دیتا ہے ان سے، اور آپ کی جو
اندر سے انرجی ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ اتنی اسٹرانگ کھڑی ہوتی ہیں. ہاں میں شادی پہ بھی پردہ کر لوں گی, ہاں میں یہ کام بھی کر لوں گی. یہ اکیلی تنہا, بعض لڑکیاں تو پورے خاندان میں اکیلی ہوتی ہیں جو دین کی راہ پہ چل رہی ہوتی ہیں. تو وہ کیسے چل رہی ہوتی ہیں؟ نظریں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے پہ ٹکی ہوتی ہیں, جنت کی طرف نظریں ہوتی ہیں, کہ بس ایک چیز جو ٹھان لی, مجھے کس چیز کا ڈر. ہر جو شخص ہے, ہر انسان جو ہے وہ انفرادی طور پر آزاد ہے, وہ کسی کا غلام نہیں ہے ماں سوائے اللہ کا. تو آپ کیوں کسی شخص کی غلامی قبول کریں؟ آپ نے ایک فیصلہ لے لیا, آپ جو ہے وہ کسی پہ ڈیپینڈ نہیں کر رہے, آپ انڈیپینڈنٹ ہیں اپنے ڈیسیژنز میں. اور آپ نے اتنا بہترین فیصلہ لیا کہ آپ دین کی راہ پہ چلنا چاہتی ہیں, جنت حاصل کرنا چاہتی ہیں, تو آپ انڈیپینڈنٹ ہو کے اپنے آپ کو ہر قسم کی غلامی سے آزاد کر کے آپ یہ فیصلہ جب لے لیا تو خود کو پاورفل سمجھیں. یعنی آپ یہ نہ سمجھیں کہ مجھے اس کی بھی ضرورت ہے, مجھے اس کی بھی ضرورت ہے. نہیں, آپ نے جو ڈیسیژن لے لیا آپ اس پہ اکیلے چلیں, کچھ نہیں ہو جائے گا. کیا ہوگا کہ ایک دو بار کام خراب ہوگا, لیکن تیسری دفعہ آپ کو استقامت مل جائے گی, آپ کو جینے کا رنگ ڈھنگ آنے لگے گا. لیکن اللہ کی غلامی اختیار کر کے آپ خود کو بہت بہترین محسوس کریں گے. لوگوں کی غلامی ویسے بھی سانس تنگ ہی پڑتا ہے اس میں. تو اپنے آپ میں سیلف کانفیڈنس ہونا آپ کو زیادہ اوپر لے کے جاتا ہے, نہ کہ آپ ادھر ادھر کی بیساکھیاں ڈھونڈتے رہیں. سیلف کانفیڈنس آپ کو اوپر لے کے جاتا ہے. سیلف کانفیڈنس ہو, ہاں میں نے یہ ڈیسیژن لیا اور میں نے اس پہ پورا اترنا ہے. یعنی زبان سے نکلی بات کا پاس رکھنا آپ کا ایک سٹینڈرڈ بن جائے گا نا, کہ میں نے اپنے جو فیصلہ لیا, ڈیسیژن میکنگ کرنی آ گئی, پھر ڈیسیژن پہ ڈٹ کے کھڑے رہنا آ گیا, تو آپ سے زیادہ پاورفل کون ہو سکتا ہے بھلا؟ آپ کو کہاں ضرورت ہے پھر ادھر ادھر کے سہاروں کی ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے, تو سیلف کانفیڈنس کے ذریعے آپ ہر چیز کو اچیو کر سکتے ہیں. اچیو نہ بھی کریں لیکن آپ کے کم از کم نظریں جو ہے نا وہ حق, وہ وہی بات آ جاتی ہے کہ جو حق پہ ہو اس کا بہادر ہونا بہت ضروری ہے. پھر آپ نظریں اٹھا کے جی سکتے ہیں, ورنہ تو آپ اپنے ہی فیصلوں پہ آپ کو ڈاؤٹ میں رہیں گی, کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے, یہ چیز کرنی چاہیے نہیں کرنی. حالانکہ حق اور سچ کا پتہ چل گیا ہوا ہے. تو مضبوط بنیے, استقامت دکھائیے.